السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. بات کریں گے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جو اپنے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, کیا ان کو وہ پورا کر پا رہا ہے, اور عالمی برادری میں بھی پاکستان کو کس طرح تصور کیا جا رہا ہے. اس کے کئی قانونی پہلو ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ آج ایک ایشو نمایاں ہوا ہے وہ ملیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ جو کہ ضبط ہوا تھا, وہ ایشو فرنٹ اینڈ سینٹر ہے اور خبروں کی زینت بنا رہا ہے. جناب شرازی صاحب, یہ بھی ایک کافی کوٹڈ سلسلہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اگر بیک گراؤنڈ ہے, ملیشیا ایشو سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے سر, تو سارا جو براڈ شیٹ کا سلسلہ رہا ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جو ریکور کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت, ایک بہت ہی شیڈی قسم کی بزنس کے ذریعے, پرویز مشرف صاحب کے دور میں براڈ شیٹ کے جو اپنے نمائندے ہیں ان کا بھی بیانیہ سامنے آ گیا ہے, اینڈ اٹ ہیز کٹ اے سوری پکچر فار ہائی اسٹیٹ آفیشلز ان پاکستان. اس سے آگے بڑھتے ہوئے بھی اگر آپ آئی پی پیز کی بات کریں, وہ اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ہمارے, لیکن میں بہت زیادہ چیزوں کو ایک وقت میں ان کو نہیں کھولنا چاہتا. شرازی صاحب, سب سے پہلے اگر ہم اس ملیشین والے ایشو پہ آ جائیں, ایک لیگل ڈسپیوٹ ہے سر, جو ہائی کورٹ ہے کوالالمپور کا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پلینٹف آیا تھا ایک کیس کے ساتھ جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ 2 جہازوں کو لیز کیا تھا ایک ملیشین کمپنی نے پی آئی اے کو, اور کیونکہ وہ اب ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ بن گیا ہے, پیمنٹ ڈسپیوٹ بن گیا ہے, تو ملیشیا کا جو ہائی کورٹ ہے, کوالالمپور ہائی کورٹ ہے, انہوں نے پھر ریسٹرین کر دیا کہ ان 2 جہاز کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. اب ایک جہاز سر تو ادھر ہی کوالالمپور میں ضبط ہو گیا, گراؤنڈ ہو گیا ہے, لیکن جو دوسرا جہاز ہے, اور یہ دونوں بوئنگ 777 ہے, دوسرا جہاز کراچی میں پایا گیا. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ ایک تو اسد, میرا خیال میں جس طرح آپ نے بھی اپنی ابتدائی میں کہا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ماشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی زیادہ مثبت انداز میں نہیں ہو رہا, اور یقینی طور پہ اس کی وجوہات ہماری نالائکی اور نااہلی ہیں, اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیمز بھی ماشاءاللہ ملین آف ڈالرز کے ہیں. اس سے پہلے براڈ شیٹ کو $25 ملین, اور اب یہ جو لیز کمپنی ہے وہ $14 ملین کے کلیم ہے ان کا. اور اب دیکھا آپ نے ہے کہ پہلے لنڈن کی عدالت نے اور اب ملیشین کورٹ نے بھی اس کو ایک طرح سے انڈورس کیا ہے اور طیارہ ضبط کر لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب لیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اب ہماری وہاں پہ پی آئی اے انتظامیہ ہمارے جو مشن ہے اس کو, سفارتی مشن, اس کو بھی کہیں ریکویسٹ کر رہی ہے اور وہ بھی انٹروین کر رہے ہیں اور اس سے سارے معاملے کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو میں نے اس خبر کو دیکھا اصل لگتا یہ ہے کہ جب یہ کیس چلا ہے تو اس کو بھی کوئی زیادہ سیریسلی نہیں دیکھا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں ایکس پارٹی ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو بڑا ہی ایز اے کیجول وے میں لیا, اور ہوا یہ کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا. اور اس سے بڑھ کے بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی آئی کو درست کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایئر فورس سے ایک سرونگ آپ سینئر آفیسر بھی لے کے آئے تھے, اور آپ کا خیال یہ تھا کہ ایک بڑا یہ پروفیشنل ہیں اور یہ چیزوں کو بڑے بہتر انداز میں ٹھیک کریں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ طیارہ حادثہ ہوا, اس کے بعد آپ نے بغیر کسی ایک اچھی انویسٹیگیشن کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایئر لائن کے لیے یا پاکستان سے جو پائلٹس دنیا بھر میں کہیں مختلف ایئر لائنز کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں, تمام ماشاءاللہ سے جعلی لائسنس سے یافتہ ہیں. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی ڈیسٹینیشنز کے اوپر یا تو پی آئی اے کو اترنے کی اجازت نہیں ہے, یا پھر ہمارے جو پروفیشنلز تھے ان کو اب ان ایئر لائنوں نے وہاں سے فارغ کر دیا ہے. اور بعد میں نکلا کیا آپ کے سامنے ہے کہ پتہ چلا کہ کوئی بہتر انداز میں انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, اور جو کلیم کیے گئے تھے, جو اناؤنسمنٹ تھی وہ فیک تھیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو تمام پائلٹس ہمارے ان کے لائسنس جعلی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جی, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پی آئی اے کی انتظامیہ سے کہ ایک طیارہ کہ جو ڈسپیوٹڈ تھا, جس کے خلاف لیٹیگیشن میں معاملات چل رہے تھے, خدا کا واسطہ اب اس کو انٹرنیشنل پرواز کے لیے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک کیس چل رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے, اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ اس طیارے کو جو ڈسپیوٹڈ ہے آپ اس کو عالمی پرواز کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ تو شکر ہے شرازی صاحب, پوری دنیا میں وہ تو شکر ہے شرازی صاحب کہ دوسرا جہاز کراچی میں.
جی دوسرا جہاز تو کراچی میں، بٹ اس جہاز کے بارے میں بھی تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ 2 طیارے آپ نے لیے ہیں، بالکل، اور اس طیارے کو کم از کم آپ ڈومیسٹک یوز کے لیے تو یوز کریں، بالکل، عالمی پرواز کے لیے نہ بھیجیں، نہ بھیجیں، بٹ آپ نے ایسا ہرگز احتیاط نہیں کی۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ زاہد حفیظ چودھری صاحب فارن آفس اسپوکس پرسن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم تمام ملیشین انتظامیہ کے ساتھ ان کلوز کانٹیکٹ ہیں، روابط ہمارے ہیں، اور پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ٹھیک سے ریزالو ہو جائے۔ پی آئی اے نے بھی خود ٹویٹ کیا کہ یہ ایک یک طرفہ عدالتی فیصلہ تھا کوالالمپور عدالت عالیہ کا، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی انٹرم انجنکشن آئی، اور ہم نے پورا انتظام کیا ہے کہ جتنے بھی مسافر تھے ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا جائے۔ اب اس بات کی روشنی میں شرازی صاحب، یہ انٹرم میجرز تو آپ لے رہے ہیں، لیکن اگر بنیادی اصلاحات کی بات کریں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کسی کی غفلت کی وجہ سے یہ جہاز عالمی پرواز پہ روانہ ہو گیا جبکہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی یاد رہے سر کہ ابھی پی آئی اے بہت زیادہ متنازع ریسٹرکچرنگ کے بیچ میں کافی زیادہ ابھی کام کر رہی ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی مخالفت کی ہے کہ پی آئی اے کا جو سارا ہیڈ کوارٹرز ہے اس کو کراچی سے اسلام آباد مت تبدیل کیا جائے، لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ بھی ابھی کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کا جتنا بھی سٹاف ہے جو وہ کہتی ہے کہ سرپلس ٹو ریکوائرمنٹس ہے، اس کو بھی آدھا کیا جائے۔ تو سر آپ نے خود ذکر کیا جو یہ پائلٹس کا بھی ایشو ہوا تھا، کراچی حادثہ جو ہوا تھا، ابھی یہ جو سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے شرازی صاحب، یہ کب ٹھیک ہوگا سر؟ مجھے تو معذرت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں لگ رہا کہ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ ان کا فوکس یہ ہے کہ کتنے ملازمین کو ادارے سے فارغ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سیریس ایفرٹ ہرگز نظر نہیں آ رہی کہ جس نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ ادارے کو شاید وہ پرانی اپنی ڈگر پہ لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا اس کے اندر کوئی بہتری کے واضح ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ شدید کرائسس کی صورتحال ہے، اور اس کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ خود ایویشن کے جو منسٹر ہیں اور چیئرمین پی آئی اے، ان کے درمیان جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے وہ کوارڈینیشن ہونے کے بجائے مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں بھی ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور چیزوں کو بہتر انداز میں نہیں دیکھی جا رہی۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس میں ہم کیا توقع کریں؟ یہی صورت پھر ہمارے سامنے آئے گی جو آپ کے سامنے ہے کہ بنیادی طور پہ آپ ایک کیس کو بہتر انداز میں اس کو فالو نہیں کر رہے، اپنا ڈیفنس بہتر انداز میں پیش نہیں کر رہے، پھر آپ ایک عالمی پرواز کے ایک طیارے کو جو ڈسپیوٹڈ اس کو بھجوا رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو جگ گھسائی پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے وہ الگ سے ہے۔ پھر اس پرواز کے اندر جو مسافر تھے ان کو جو ذہنی اذیت سے خوف سے گزرنا پڑا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر آف پاکستان کہ جو پرفارمنس پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کا جو شروع کے سٹیٹمنٹ تھی کہ شاید وہ اپنے منسٹرز کی، اپنے چیف منسٹرز کی اور اداروں کے سربراہوں کی پرفارمنس کو ہر 3 مہینے کی بنیاد پہ ایویلویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ بہتر انداز میں اگر پرفارم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گھر جائیں۔ تو یہاں پہ بھی تو کلیہ میرے خیال میں پھر اپلائی آپ کو کرنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا دیکھا، طیارے کا حادثہ ہوا، اس کے اندر بھی بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایرر جو تھا اس کو وہ ڈومیننٹ تھا، کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا جس کے نتیجے میں اتنی انسانی جانیں گئیں۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اس سے بھی پورے ملک، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، معاملہ ایڈریس نہیں ہوا، اور اب یہ ایپیسوڈ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بڑا سیریس نوٹ پہ دیکھنا چاہیے۔ اس سے لگتا نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں تو اور زیادہ خراب کرنے جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ کا بنیادی فوکس اس ادارے کی جو دنیا بھر کے اندر پرائم لوکیشن کے اوپر جو ان کے جو اثاثے ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ روز ویلٹ ہوٹل ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو بیچنے میں یا پتن کو کسی ٹھکانے لگانے میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ ادارے کو بہتر انداز میں ریفارم کر کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اسد آپ کا، کیونکہ اگین لا کی ایکسپرٹیز بھی ہے، تو یہ جو فیصلہ آیا بنیادی طور پہ اس سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی تو ہوئی ہے، بٹ اس کے جو لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا اس معاملے میں؟ سر بات تو کافی کلیئر ہے کہ کیونکہ یہ کوالالمپور کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ریاست پاکستان کو بہت سوبر اور کمپیٹنٹ وکلا کے ذریعے اس کو وہاں کنٹیسٹ کرنا ہوگا، اور یہاں تو وہ کہہ چکے ہیں سر، یہ اپنے جو ملیشیا
پاکستان میں جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، اور جو ملیشیا کے اپنے ریاستی نمائندے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کیونکہ لیگل پروسیڈنگز ابھی چلیں گی، اگلی تاریخ 24 جنوری کو ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا، اگر پہلے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو گئی، پاکستان کین پٹ اٹس بیسٹ فٹ فارورڈ ناؤ، اور پوری طور پہ اور سارا کچھ آپ رکھیں، ٹھوس شواہد آپ سامنے رکھیں، اس کیس کو آپ سٹڈی کریں اور کوالالمپور ہائی کورٹ میں اس کو کنٹیسٹ کریں۔ لیکن جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا، ابتدا کے وقت ہی آپ نے کہا سر، اور بالکل درست کہا، اس بات کو بھی آپ نے توجہ دینی ہوگی کہ کس نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اگر یہ ایک لیگلی ڈسپیوٹڈ جہاز ہے کہ آپ اس کو واپس ایک عالمی پرواز پر جانے دیں ملیشیا، اور پھر جو ملیشین اتھارٹیز ہیں، کیا یہ ایک سفارتی ایشو بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیشین اتھارٹیز نے پھر اس کو ضبط کر دیا؟ وہ سب دیکھنا ہوگا۔ اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے ایک بہت اہم مسئلے کی، پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، اور اس سے ساتھ جڑا ہوا، براہ راست جڑا ہوا گردشی قرضے کا مسئلہ۔ جناب شرازی صاحب، اس کی بھی ایک بہت طویل تاریخ ہے، 1994 کی پاور پالیسی سے 2002 کی پاور پالیسی تک، جب آپ پرائیویٹ انویسٹر کو 18% ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کرتے ہیں، حکومت وقت گارنٹی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ گارنٹی کی تھی، اور پھر مسلم لیگ نواز کی بھرپور تنقید کے شکار بھی بنی تھی کہ جب آپ اس طرح اتنا پرو انویسٹر معاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی معیشت کے لیے بے تحاشا نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ سلسلہ پھر آپ نے دیکھا 2002 کی پاور پالیسی میں تبدیل ہوتے ہوئے، اور آج کے گردشی قرضے کے ایشو سے جڑی ہوئی چیز۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف نے آتے ساتھ ہی کہا، اور اس میں عشرت حسین صاحب کے بھی بیانات ہیں ریکارڈ پہ، جس میں انہوں نے کافی بھرپور کرٹیسزم کی اور اسیسمنٹ کی کہ کہاں آپ کی انرجی پالیسیز ناکام ہوئی ہیں۔ اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی ہم نے ڈیلز کیے یا معاہدے کیے وہ ماضی میں کیا تھا، ہم نے حکومتوں نے کیا تھا، ماضی کی حکومتوں نے کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب دوسری جانب غیر حتمی رپورٹس کے مطابق آپ نے ان کے ساتھ ایک MOU پہ کچھ نہ کچھ اگریمنٹ کر لی ہے، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس اماؤنٹ کے عوض جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب، یہ جو 450 ارب روپے کے فنڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن PTI بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں مت شامل کریں، ہم جب آئیں گے تو ہم ریفارمز پہ فوکس کریں گے، اور ریفارمز پہ فوکس کر رہے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، مجھے ایک تو لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ خان صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری کرے، لیکن اگر ان کی مدت پوری ہونے سے 1 مہینہ بھی باقی رہتا ہوگا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی بیانیہ سننے کو ملے گا کہ ماضی کی حکومتیں غلط فیصلے کر کے گئیں، لہٰذا اس ملک کے اندر جو مسائل کی وجہ ہے وہی فیصلے ہیں۔ جی خدا را آپ میرا خیال میں بیانیہ تبدیل کریں۔ دوسرا اسد، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس ملک کے اندر اتنے بڑے پروفٹ کے اوپر آپ نے انویسٹر فرینڈلی ایک فیصلے کیے، یس بھائی اس ملک کی آپ تاریخ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پچھلے 50 برسوں میں آپ نے کوئی ایک نیا ڈیم نہیں بنایا، تو جو اپنی نالائکی نا آپ ان کا بھی پہلے ذکر کریں، اس کے بعد کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر جو انویسٹر ہے وہ بنیادی طور پہ کیوں آئے؟ ایک ایسا ملک جس کے اندر حکومتیں اپنی مدت مکمل نہیں کرتی، ایک حکومت جو فیصلے کر کے جاتی دوسری حکومت اس کی اونرشپ نہیں لیتی، اور آپ کے سامنے ریکوٹیک کے معاملے پہ ہمیں $5 ارب کا ایک طرح سے نقصان ہوا۔ کار کے کمپنی ترکی کی تھی، وہ تو اردگان صاحب کو آپ ان کا شکریہ ادا کریں، ورنہ $1.5 ارب کا ہمیں وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہمیں جرمانہ ہوا تھا، ہمیں پے کرنا پڑتا۔ اچھا، یہ IBPs جو 94 اور 2002 کی پالیسیز کے تحت اس ملک کے اندر بھی اسد، یہ سٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، 50% آپ کی بجلی یہ پروڈیوس آپ کو کر کے دے رہی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور آپ کی اپنی نالائکی ہیں اور آپ ان نالائکیوں کو ان پہ ڈالتے ہیں، گویا کہ جو لائن لاسز ہیں، بجلی کی چوری ہے، ریکوری ہے اور باقی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے دیکھنے کے ہیں، یہ IPPs کے دیکھنے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو آپ کو بجلی پروڈیوس کر کے دینی ہے، ڈسٹریبیوٹ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے اگینسٹ ریکوریز آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کام
آپ نہیں کرتے اور آئی پی پی سے آپ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا پرابلم ہو گیا, ہم آپ کو ادائیگی کرنے کے قابل نہیں ہیں, بٹ بجلی ہمیں دیتے رہیں آپ. بالکل سر, بالکل. تو میں کچھ سٹیسٹکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اسد. بنیادی طور پہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نا, اور خیر سے آپ بجلی کے بریک ڈاؤن کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی, جناب ہمارے جو پاور کے منسٹر ہیں وہ ماضی پہ ڈال لیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے غلط فیصلے, جب یہ آئے ہیں تو بنیادی طور پہ اس وقت کوئی 11,158 ارب کے تھے گردشی قرضے, جو اب ماشاءاللہ 2,306 ارب, ماشاءاللہ 1100 سے 2,306 ارب کے ہو گئے ہیں, مور دین ڈبل ہو گئے ہیں خیر سے. اور ہر مہینے گویا کہ اس کے اندر گردشی قرضوں میں 31 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ جو آپ کی ریکوریز ہیں وہ نیچے آگئے, 1.5% نیچے آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ جو آپ کا خیر سے جو بجلی کی چوری ہے اس معاملے کو آپ بالکل حل نہیں کر سکے. آپ کی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں ان کی وجہ سے ماہانہ 8 ارب روپے کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا, آزاد جموں کشمیر کے اندر انڈر ریکوری ابھی تک آپ ان سے پیسے نہیں لے رہے. اس طرح بلوچستان کے لیے اندر جو آپ سبسڈائز ریٹس کے اوپر زرعی مقاصد کے لیے دے رہے ہیں وہاں پہ بھی انڈر ریکوری کا معاملہ چل رہا ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو تو ٹھیک کریں نا. پھر آپ نے جناب شرازی صاحب, میں ہر نقطے سے سر متفق ہوں, اور یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. اصل میں ایشو بھی ہمارا جنریشن کا شاید اتنا نہیں ہے جتنا ڈسٹریبیوشن کا ہے, اور ساتھ میں آپ نے ریکوری کی بھی بات کی. یہ وہ ساری کوتاہیاں ہیں, یہ وہ ساری گنجائش ہے جو کہ حکومت فی الحال پوری نہیں کر سکی. لیکن اس میں سر جو ایک اور بات اٹھتی ہے وہ یہی ہے, آپ نے بات کی 94 پاور پالیسی کی, 2002 پاور پالیسی کی. ہم شاید ان آئی پی پیز کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ حکومت نے یہ معاہدے کیے تھے. اور آئی ایم ویری ہیپی آپ نے ذکر کیا ریکوڈیک کا. ریکوڈیک سارا جو ایشو تھا اس کو عدالت عظمیٰ نے اس اگریمنٹ کو رد کر دیا, مسترد کر دیا, اور پھر اس کے بعد ہمیں ایکسیڈ نے پھر اتنا بڑا ایوارڈ کیا جو کہ تاریخ کا میرے خیال سے دوسرا یا تیسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ اس طرح کا آپ ایک اور حکومت کو, اور اتنا زیادہ ایک پرو انویسٹر ایوارڈ آپ اس طرح اناؤنس کریں. لیکن اس میں دو چیزیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں شرازی صاحب. جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے بہت اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں جس میں شاید ان کو اس طرح کی سمجھ نہیں تھی, یا وہ صحیح طرح سے توجہ نہیں دے سکے, یا اور خصوصی طور پہ اگر آپ 2002 کی پالیسی دیکھیں, 94 کی پاور پالیسی دیکھیں, اور جو ہم نے یہ نیو یارک کنونشن اور واشنگٹن کنونشن اور ہر طرح کے بین الاقوامی کنونشن میں شامل ہوتے ہوئے ایکسیڈ کو بھی اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے, اس کو نہ ہم نے صحیح ترجیح دی کہ اپنی ریاست کے وہ کون سے انٹرسٹ ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. اب اگر 450 ارب روپے پہ آپ پہنچ گئے ہیں, 440 ارب روپے پہ آپ پہنچ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام معاہدوں کو بنیادی طور پر ریسٹرکچر کرنا ہے. اگر کیپیسٹی پیمنٹس بھی آپ کو دینی ہے, امپورٹڈ فیول پہ یہ پیکڈ ہے, ڈالر پہ یہ پیکڈ ہے, ساتھ میں جو کسر رہ گئی وہ یہی کہ جی 18% ریٹ آف ریٹرن ہے, تو شرازی صاحب آپ یہاں جرمنی کی حکومت کو بھی بٹھا دیں, وہ اس طرح آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکیں گے. تو بنیادی معاہدوں کو اب ریسٹرکچر کریں. شکر ہے کچھ تو آپ کے جو منصوبے ہیں ان کی لائف لائن پوری ہو گئی ہے, ختم ہو گیا, معاہدے ختم ہو گئے. 94 اور 2002 کی بھی شیلف لائف ہے. اب آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ نے یہ بھی بالکل درست فرمایا, ماضی چھوڑ دیں, ماضی ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ کیونکہ تبدیلی کی حکومت ہیں, ریسٹرکچر کریں. لیکن وہ ریسٹرکچرنگ بھی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں مل رہی. اگر ایک دن بات ہوتی ہے ایم او یو کی, تو اگلے دن جیسے آپ نے ذکر کیا ریاست کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں ریفارمز کی. ریفارم تو یہی ہے کہ آپ ریسٹرکچر کریں ان کو. نہیں, میرا خیال میں جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ ڈیسیجن پتہ نہیں کس طرح لے گئے کہ جب آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہ ہو تو پھر اس طرح کے آپ کمپرومائز ڈیسیجن کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو کوئی پیرالل بھی تو کوئی ایک طرح سے کوئی نئی پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے نا. پاور جنریشن کے لیے آپ نے اور کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آئی پی پیز کے رحم و کرم پہ ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہو گیا اب آگے چل کے بہتر, اور اس کے لیے میرے خیال میں آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا بھی گیا ہے, اور میرا خیال میں اب لگتا ہے کہ ریٹس بھی بہتر ہو جائیں گے, اور آپ نے وہ جو ادائیگیاں کرنی وہ ڈالرز میں نہیں ہوں گی, پاک روپیز میں بھی ہوں گی. لیکن اب تک جو ان آئی پی پیز نے آپ کو اتنی بڑی فیور دی ہے کہ جب اس ملک کے اندر جو انرجی کی نیڈز تھیں ان کو جیسے تیسے بھی پورا کیا. اب آپ جا کے ان کو 2,306 ارب روپے میں سے آپ 450 ارب روپے پے کرنا جا رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ
50 बिलियन ले लीजिए, बाकी हम आपको दे देंगे और बाकी बॉन्ड्स की शक्ल में दिए जाएंगे। सर उन्होंने फेवर किया, हुकूमत ने उनको फेवर दिया सर। नहीं, मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे इस तरह के फैसले जब आप कर रहे हैं ना, ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, इससे आप इन्वेस्टर के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आती कि जब आप एग्रीमेंट्स करते हैं, उन एग्रीमेंट्स का पास नहीं करते, या उनको अगर आप रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते तो बड़े भोड़े अंदाज में करते हैं। यही वजह कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर नहीं आता ना, ठीक है, भागता है यहाँ से वो। मैं बस चाहता हूँ कि ये शायद इस मुल्क के लिए बेहतर होगा कि हम एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक ना चले जाएं। अगर बिजली का बहरान है, तवानाई का बहरान है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली, IPP फ्रेंडली मुआहदे करें जो कि ना आपकी अपनी माशी सेहत है कि आप इसको पूरा कर सकें, और ना तो मुस्तकबिल में जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो इस तरह के कर्जे को मीट कर सकेंगे। तो मुआहदे करते हुए थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी सोच, और अगर आपके अपने ही सफ़ों में वो लोग हैं जो ऐसे मुआहदों से बेनिफिट करना चाहते हैं तो सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर के मुतालिक भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अमरीकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर होंगे जिनका 2 बार मुआखजा होगा। अब जैसे आपने देखा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है अमेरिका का मेन हाउस, और उसके बाद बात ऐवान बाला के पास जाएगी, ये तो वोट कर चुके हैं और उनकी अक्सरियत वोट कर चुकी है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासी जमात, उनके भी अराकीन शामिल थे, ये वोट करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा होना चाहिए। अब सेनेट क्या फैसला करेगी? याद रहे कि ऐवान बाला में उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्ट किया जाएगा और अपने ओहदे से हटाया जाएगा। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनीला अली साहिबा, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। उनका ताल्लुक है डेमोक्रेटिक पार्टी से और वो एक सिविल राइट्स तंजीम को भी हेड करती हैं। बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा सबसे पहले कि जब ये सारा इशू सेनेट के पास चला जाएगा तो क्या 2/3 अक्सरियत होगी, ये देखते हुए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अराकीन आर इक्वली स्प्लिट? जी, आपने अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, जो कि आजकल सारे जो 3-4 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए अभी जो पोलिंग हुई है उसमें आया है कि सेनेट जो हमारी डेमोक्रेट्स हैं, इलेक्टेड रिपब्लिकन्स, वो 97% रिपब्लिकन्स अपोज कर रहे हैं इम्पीचमेंट। तो आप देखें जब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी सेनेट में तो शायद ना पास करे, इवन दो सेनेट डेमोक्रेट होगा, लेकिन बहुत हमारी थिन मेजॉरिटी, और 2/3 जब चाहिए होंगे तो ये इम्पॉसिबल टास्क ना बन जाए और फिर दोबारा हम फेल ना हो जाए। तो जो नया कॉन्सेप्ट रेज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 14th अमेंडमेंट सेक्शन 3 से हम उनको ये वो इन्वोक कर सकते हैं, और इसमें ये है कि सिंपल मेजॉरिटी वोट चाहिए जो कि मिल जाएगा, और उससे ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त ट्रंप हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कभी रन नहीं कर सकेंगे फॉर ऑफिस, जो कि ज्यादातर जिसको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द रिपब्लिकन्स, और उसकी चांस है पास होने की मोर देन इम्पीचमेंट। ठीक है जी साहब, इनफैक्ट ये बताएगा, अगर सियासत ने तो नंबर्स की बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्रंप साहब के जाने के बाद भी बुनियादी तौर पे जो नया अमेरिका है वो कैसे होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल और वहाँ के जो एक सोशल फैब्रिक को जो नुकसान पहुँचाया उन्होंने, उसके असरात कितनी देर तक अमेरिका देखता रहेगा, और ख़ुद नए प्रेसिडेंट के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे। और साथ में जैसे हमने देखा कि ऐवान नुमाइंदगान के अंदर, बाहर रिपब्लिकन्स के अंदर भी इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि कैपिटल हिल के अंदर जो मनाजिर देखे गए हैं शायद 250 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको लगता है कि सेनेट के अंदर भी जो रिपब्लिकन्स हैं वो इसी तरह के बिहेवियर का इजहार करेंगे, और ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे भी एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिले कि वो 2/3 मेजॉरिटी जो चाहिए उनकी इम्पीचमेंट के लिए वो कहीं मुकम्मल होती नजर आए?
دیکھیے میرا جو خیال ہے، جو آج ابھی پولنگ آئی ہے وہ آئی ہے کہ ہم اس وقت بہت پولرائزڈ ہیں. NBC کا جو پول آیا ہے اس میں 50-50 کہ وہ اتنا ڈیپلی ہم لوگ پولرائزڈ ہیں، یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اتنے ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو بیچ میں لانا بہت مشکل ہوگا، اور وہ بھی نئی سینٹ ہوگی. یس اس میں ہمیں میجورٹی مل گئی، جارجیا کے 2 جو سینیٹرز آگے ہیں، لیکن وہ بہت تھن میجورٹی ہے. اور ابھی بھی مچ مکونل بہت ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہاؤس میں بھی صرف 10 ٹوکن ریپبلکنز نے سپورٹ کیا امپیچمنٹ، اور سینٹ میں تو اور ڈیوائڈڈ ہے. آپ نے کیونکہ ذکر کیا مچ مکونل کا، تو یہ بتائیے گا، ویسے تو آپ کا تعلق ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے، لیکن مچ مکونل ایک بہت سینئر ریپبلکن لیڈر، آرنلڈ شوارزنیگر سابق گورنر کیلیفورنیا، پھر لنڈزی گریہم، مٹ رومنی جو کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار رہے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے جی وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی ایک کافی سنجیدہ سیاسی قوت رہیں گے ریپبلکنز کے لیے اور رائٹ ونگ کے لیے جو بائیڈن کے کا عہدہ سنبھالنے کے بعد؟ از ہی اسٹل اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود؟ جی بالکل ہی از. انفیکٹ اسی لیے ان کا جب ٹویٹر فیڈ جو انہوں نے بین کی ہے ٹویٹر نے، وہ اسی لیے کی ہے کہ ان کی فالوئنگ بہت ہے. اب آپ دیکھیے ان کو بھی تو 74 ملین لوگوں نے ووٹ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو وائٹ سپریمسسٹ ہیں، کیو این آن ہیں، یہ ایک بہت ڈینجرس اینٹی ہے جس کو کہ کسی امریکہ میں تو کہتی ہوں لا انفورسمنٹ نے بھی اتنی سیریسلی نہیں لیا جتنا لینا چاہیے. اور سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ یہ فائر فائٹرز میں ہیں، یہ پولیس میں ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے پولیس اور فائر فائٹرز، پولیس کھڑی ہوئی تھی جب اٹیکس ہو رہے تھے، بہت سارے، زیادہ نہیں بٹ بہت سارے انوالو تھے. وہ جا رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ جائیں آپ، ان کو سیلفیز لے رہے تھے. اسی طرح فائر فائٹرز نے تو چیزیں پھینکی ہیں پولیس پہ. تو ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر ہے سسٹمک ریسزم ہے، اور وہ ختم کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہوگا جو بائیڈن صاحب کے لیے جب وہ بنیں گے. اور ڈیپلی ڈیوائڈڈ اتنے ہیں کہ میٹنگ گراؤنڈ بہت کم ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنے کارڈز پلے کیے، ڈیموکریٹس نے پلے کیے، اور ہم نے فوکس کیا ٹو فائٹ کووڈ، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فالوئنگ کیسے کاٹی، آپ نے سیریسلی ان کو کنسیڈر کیا، کیو این آن اور پراؤڈ بوائز، وائٹ سپریمیسی کو ویسے ہی ہینڈل کیا جیسے آپ نے اسلامک ٹیررزم کو کیا تھا، تو آئی تھنک دیر از اے چانس آف سکسیس فار بائیڈن. ادروائز آئی تھنک کہ یہ ان کو ہانٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت پاورفل ہو گئے ہیں. میں تو خود اس ریلی میں تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت فورسفل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آئیڈیالوجیز نہیں مرتی ہیں، لوگوں کو آپ کوائٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہیں بڑھتی رہتی ہیں. ٹرمپ نہیں ہوئے تو ان کے بچے آ جائیں گے، تو ان کے فرینڈز اینڈ ایلائز آ جائیں گے. یہ بہت ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ انہوں نے بریچ کر لیا ہے تو دے آر فورسڈ ٹو ریکن ود. میں شرازی صاحب کا بھی سوال شامل کرنا چاہوں گا، لیکن کیونکہ انیلا صاحبہ آپ نے ڈیموکریٹس کو بھی قریب سے دیکھا ہوا ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی میں تفریق ہے. ایک طرف جو بائیڈن، کمالا ہیرس، دوسری طرف جو ان کا زیادہ لیفٹ ونگ ایک حصہ سمجھا جاتا ہے جس میں اے او سی ہیں، برنی سینڈرز ہیں، جو اے او سی کے ساتھ دی اسکواڈ کہا جاتا ہے 4 کانگریس ویمن کے بارے میں. کیا ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اپنی کانٹرڈکشنز ہیں وہ اب آنے والے دنوں میں زیادہ ہمیں متحد نظر آئیں گی؟ میرا خیال ہے کیونکہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں نے کافی کلوزلی ان کو دیکھا ہے، اس وقت جو سارے ڈیموکریٹس ہیں وہ ہل گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، اور ان میں زیادہ اتحاد ہوگا ان وائٹ سپریمیسسٹ کو دیکھ کے کہ یہ اتنے کلوز آ سکتے ہیں ٹو دا سینٹر آف پاور. تو میرا خیال ہے زیادہ ان کے اندر اتحاد ہوگا، اور وہ جو ڈویژن آ گئی تھی جس کو آپ مینشن کر رہے ہیں وہ ذرا سی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے، ان کا انوائرمنٹل ایشوز بہت سارے تھے، تو انہوں نے ان کو اپیز کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو بھی پوزیشنز دی ہیں، اپوائنٹ کیا ہے. سو آئی تھنک انہوں نے دونوں سائڈ پہ، اس کے علاوہ انہوں نے ریپبلکنس کو بھی ریچ آؤٹ کیا ہے. لیکن آپ تو میرا خیال میں کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پورے امریکہ کو کلیکٹیولی اس سارے ایشو کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور
لگتا یہی ہے کہ لوگوں کو یہ ایک یقین دلانا پڑے گا کہ وہ اگلے 2024 میں الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ورنہ جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور اگر وہ اس پالیٹکس کے اندر ریلیونٹ رہتے ہیں تو پھر تو یہ ٹربولنس جو ہے وہ کہیں لگتا ہے کہ ختم ہونے والی نہیں نظر آ رہی ہمیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہانٹ کریں گے، یہ اتنی جلدی نہیں جاتے ہیں، یہ تو سالوں ڈیکیڈز لگتے ہیں آئیڈیالوجیز کو ختم کرنے۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری میٹنگ ہوئی تھی لا انفورسمنٹ سے 3 سال پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ بگیسٹ تھریٹ ٹو آور ہوم لینڈ از وائٹ سپریمیسسٹ گروپس۔ تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تو پاور 3 سال سے بڑھ رہا ہے، انہوں نے آرگنائز کر لیا ہے، اس کے علاوہ ان کو پتا ہے ہاؤ ٹو بریچ دا ہاؤس۔ تو they are more emboldened right now، زیادہ ان میں پاور آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انیلا علی صاحبہ، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی دینے کا۔ اسی پر اجازت لیں گے، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے، اور کل تک اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔